آج کا جو یہ فیصلہ آیا ہے ابھی اس میں انیشل رد عمل ہم نے دیکھا ہے کہ پی ڈی ایم کی طرف سے ایک تو کل سے بھی کیمپین چل رہی تھی. مریم صاحبہ نے کہا جوڈیشل کو ہو گیا ہے آج کے دن. دیکھیں ان کا جو ہے بیانیہ جو ہے وہ بڑا سادہ سا تھا. آپ نے ان کے بیانیے کے اندر ججز کے اوپر الزامات سنے, اس بینچ کے اوپر خصوصی طور پر ٹارگٹ کر کے انہوں نے اٹیک کیا. ایک صرف مریم نے نہیں, پوری لیڈرشپ نے اٹیک کیا کہ یہ بہت ہی خراب ججز ہیں اور یہ ہمیشہ سے ازل سے یہ جو ہے وہ مسلم لیگ نون کے اور پی ڈی ایم کے دشمن رہے ہیں. یہ تینوں ججز وہ ہیں جو اس بینچ پر تھے جس کے فیصلے سے عمران خان کی حکومت ختم ہوئی تھی. یہ وہی ججز کے فیصلے ہیں جنہوں نے آج کو تقریباً 2 ہفتے پہلے جب پوری ڈیٹیل ججمنٹ آئی تھی تو انہوں نے کہا تھا یہ تاریخی فیصلہ ہے, انہی ججز کا وہ تاریخی فیصلہ تھا. تو ایک تو اب ان کو پتا چلا کہ یہ بہت ہی خراب لوگ ہیں اور ان کو تو کبھی جج بننا ہی نہیں چاہیے تھا. پھر ان کو فوج یاد آ گئی کہ فوج بہت بری ہے, پاکستان میں فوج کا کردار بہت خراب رہا ہے. بہت ساری آپ نے باتیں سنی ہوں گی, ایک چیز آپ نے نہیں سنی ہوگی, اور وہ آپ نے کیا نہیں سنا ہوگا کہ قانون کیا کہتا ہے اس کیس کے بارے میں. اور وہ اس لیے آپ نے نہیں ان سے سنا کہ وہ سیاہ اور سفید ہے, وہ بلیک اینڈ وائٹ ہے 63A, اس میں کوئی ابہام ہی نہیں تھا. تو ان کے بیچارے جو وکیل بھی آ رہے تھے, وہ وکیل بھی جو ہے وہ ہر بات کے اوپر بات کرتے تھے سوائے اس کے کہ 63A کیا کہتا ہے اور قانون کیا کہتا ہے. سو اس حوالے سے آپ لوگ بھی کوئی سوالات اگر پوچھنے ہو تو اس میں آپ شامل کر سکتے ہیں. تو ابھی کیا کوئی مشاورت وغیرہ ہو چکی ہے اسد صاحب کہ فی الحال جب اگر یہ اوتھ اٹھائیں گے پرویز الہی صاحب تو انیشلی کیا پلان ہے کہ کیا کوئی اسمبلی توڑنے کے والے سے مشاورت ہوئی ہے یا پنجاب میں سی ایم شپ کو کنٹینیو کرنے کے والے سے کوئی ابھی تک ہو چکا ہے فیصلہ؟ اچھا جی, اس میں جو ہماری جو میٹنگ ہوئی مشاورت آج شام کو ہوئی تھی, بیچ میں جو بریک ہوا تھا 1.5 گھنٹے چیئرمین کے ساتھ, تو اس میں تو سب سے پہلا فیصلہ یہ کیا گیا کہ ابھی ہم نے فوکس کرنا ہے اسپیکر کے الیکشن پہ. ظاہر ہے جیسے ہی چودھری پرویز الہی اوتھ لیں گے تو اسپیکر کی پوزیشن جو ہے وہ خالی ہو جائے گی اور پھر اسپیکر کا الیکشن ہونا ہے. تو سب سے پہلے تو ہم اس کے اوپر فوکس کر رہے ہیں. اور کینڈیڈیٹس فائنلائز کر لی ہیں آپ لوگوں نے اسپیکر کے؟ جی, کینڈیڈیٹ فائنلائز ہو گئے ہیں, کمیونیکیٹ نہیں کیا گیا ابھی وہ تمام ممبرس کو, بٹ ایک انیشل. کتنے لوگ فائنلائز ہوئے ہیں, وہ جو پول ہے اس میں کتنے لوگ ہیں, اور اگر ویسے ان کے نام اگر آپ بتانا چاہیں بتا سکتے ہیں, کتنے لوگ ہیں جو شارٹ لسٹ کیے یہ بتا دیں. میں بالکل بھی نہیں بتانا چاہوں گا, نمبر بھی نہیں بتانا چاہیں گے. شارٹ لسٹ کچھ نام کنسیڈر ہوئے تھے, ایک سے زیادہ نام کنسیڈر ہوئے تھے, ایک سے زیادہ نام تھا, لیکن اس کے بعد جو ہے وہ رائے جو ہے وہ ایک نام کے اوپر آ گئی تھی. امید ہے کہ وہی جو ہے وہ نام پھر اناؤنس بھی کر دیا. جینڈر بھی نہیں بتانا پسند کریں گے, میل یا فیمیل؟ کیا چیز جی؟ جینڈر میں کہ میل یا فیمیل یہ بھی نہیں بتانا پسند کریں گے؟ سر پاکستانی ہوں گے, جمہوریت میں یقین رکھنے والے ہوں گے, نیک اور ایماندار ہوں گے. باقی اعلان جو ہے میں عمران خان صاحب کو کرنے دوں گا. جو دوسرا سوال, جو زیادہ اہم سوال جو پوچھ رہی تھی ماریا, وہ یہ ہے کہ کیا اب پہلا کام کیا کرنا ہے, کیا اسمبلی آتے ہی اس کو توڑ دینا ہے؟ نہیں جی, ہم یہ نہیں کرنے جا رہے. ہمارے خیال میں ایک نیا الیکشن ناگزیر ہے, وہ ہمیشہ سے تھا. آپ مختلف دوست جو وہاں پہ بیٹھے ہیں, سب کے میں پروگرامز پہ جاتا رہا ہوں, 3 مہینے سے آپ مجھ سے سنتے رہے, یہ نظام چل سکتا ہی نہیں. یہ سب کو نظر آ رہا تھا. جو قیمت اب پاکستان کی معیشت اس کی ادا کر چکی ہے, اب خدا کا واسطہ اس سے اور نہ پیسہ وصول کریں, اور عوام کے اوپر بہت ہی کاری ضرب لگ رہی ہے اس وقت, ایک آرٹیفیشل نظام کو, ایک مصنوعی نظام کو گھسیٹتے ہوئے. اور وہ جب نظام جائے گا تو ظاہر ہے اس کے اندر پھر پنجاب بھی چلا جائے گا. لیکن کیا الگ سے ہم جو ہے وہ پہلے سے پنجاب اسمبلی توڑ دیں گے, یہ ایسے نہیں ابھی کرنا. اور ڈپٹی اسپیکر صاحب کے حوالے سے کیا ابھی وہ پرائیورٹی میں ہے؟ کیونکہ اسپیکر کا تو آپ نے بات کی, وہ کہیں اس کے بھی جلدی وہ ووٹ آف نو کانفیڈنس آئے گا اور جلدی ہوگا, اس میں بھی زیادہ دیر نہیں لگے گی. تو آج رات اسد صاحب چیف منسٹر کے ساتھ کچھ آپ کی کابینہ کے لوگ بھی حلف اٹھائیں گے یا وہ بعد میں فائنل ہوگی؟ نہیں جی, وہ بعد میں فائنل ہوگا. ابھی جو ہے وہ سب سے پہلے چیف منسٹر حلف اٹھائیں گے, اس کے بعد یہ اسپیکر کا فیصلہ جو ہے وہ چیئرمین صاحب جو ہے وہ کمیونیکیٹ کریں گے, اور اس کے بعد جو ہے پھر کابینہ کے ممبرس کی باری آئے گی. صحیح. اسی دوران ہم عابد زبیری صاحب کی بھی موجودگی کا فائدہ اٹھا لیتے ہیں. جی, آپ نے ججمنٹ کے حوالے سے اوبویسلی ایک تو اس کا سیاسی رد عمل ہے کہ جی جوڈیشل کو ہو گیا, ہماری مرضی کا بینچ نہیں بنا, فل بینچ نہیں بنا, لیکن یور فرسٹ رسپانس آن دا ججمنٹ جو بھی اس وقت یہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم, شکریہ. دیکھیے رسپانس تو یہ کہ لیگلی میں سمجھتا ہوں کہ فیصلہ بالکل قانون کے مطابق ہے. دیکھیے جو انٹرپریٹیشن آپ کچھ دنوں سے سن رہی ہوں گی وہ یہی تھا کہ اٹ از دا پارلیمنٹری پارٹی
which has to give directions. اس کی ڈائریکشنز جو ہوتی ہیں وہ بائنڈنگ ہوتی ہیں ممبر پہ, اور اس کو اس کے حساب سے اگر وہ وہاں سے انحراف کرتا ہے تو پھر وہ پارٹی ہیڈ کی بات آتی ہے کانسٹیٹیوشن میں. تو یہ بالکل اس کی جو رولنگ انہوں نے دی تھی ڈپٹی اسپیکر نے بالکل قانون کے منافی تھی, اور یہی آج سپریم کورٹ نے بات کی ہے کہ ان کے آرڈر کو مس انٹرپریٹ کیا گیا 63A کے, اینڈ کیونکہ اس پہ انہوں نے کلیئر لکھا تھا پارلیمنٹری پارٹی کی ڈائریکشن تھی کہ جی پرویز الہی صاحب ان کے وہ ہوں گے چیف منسٹر کے کینڈیڈیٹ اور وہ ووٹ کریں اکارڈنگلی. تو اس کو انہوں نے کورٹ نے آج اس کو ری ایٹریٹ کر دیا کہ جی یہ ہوگا. اور جو انہوں نے حوالے دیے مختلف کیسوں کے 63A کے, وہ جو ایک کانسٹیٹیوشن 21ویں ترمیم کا جو کیس تھا اس کو آج انہوں نے ڈیفائن کر دیا کہ جی اگر انہوں نے بات کہی بھی تھی اس بینچ نے تو وہ پر انکوریم تھی اور پارٹی ہیڈ کی بات نہیں ہے, اٹ از دا پارلیمنٹری پارٹی وچ از دا, اور یہی آج انہوں نے اس بات کو اپنے ججمنٹ میں لکھ دیا ہے اس طرح سے. اچھا سر, یہ جو ایک دن پہلے پریس کانفرنس ہوئی اور آج بھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ حکومتی وزراء کی طرف سے چیف جسٹس اور اس بینچ کے حوالے سے کافی جو ہے سخت قسم کے فکرے استعمال کیے, الفاظ استعمال کیے. ایک میرا حال پٹیشن بھی کنٹیمپٹ آف کورٹ کی فائل ہوگی, تو اس کو آپ کس طرح دیکھ رہے ہیں کہ کیا کورٹ کو یہ اس کو دیکھنا چاہیے سیریسلی یا آپ جسٹ لیٹ اٹ گو؟ اور دیکھیے میں سمجھتا ہوں کہ کورٹ کو بردباری کرنا چاہیے. دیکھیں باتیں تو کرتے ہیں, وہ اپسیٹ ہوتے ہیں, لوگ ہو جاتے ہیں, ہر چیز کنٹیمپٹ کے زمرے میں آپ نہ لائیں. کورٹ کی عزت کنٹیمپٹ کے لاء سے نہیں ہوتی, کورٹ کی عزت ہوتی ہے کورٹ کے فیصلوں کے حساب سے. اب انہوں نے ایک فیصلہ دے دیا ہے اور وہ آپ جانتے ہیں آرٹیکل 190 پہ کانسٹیٹیوشن کا ایک ہے جس کے اندر کلیئر لکھا ہے کہ آل دی اتھارٹیز ان پاکستان ول ایکٹ ان ایڈ آف دا سپریم کورٹ. تو وہ سب ہے, انہوں نے فیصلہ دے دیا. نیچی کچھ لوگوں کو تکلیف ہوئی ہے, اور سیاسی دیکھیں سیاسی جو کیسز ہوتے ہیں اس کے اندر سے اس طرح کی باتیں کی جاتی ہیں, لیکن میں سمجھتا ہوں کورٹ کو کنٹیمپٹ کے اس میں نہیں جانا چاہیے. انشور دیکھیں ایک مہذب معاشرے میں اگر ہم رہیں اور اگر آپ جمہوری طریقے سے رہیں گے تو ان کے جو فیصلہ آتا ہے وہ آپ کو ناپسند ضرور ہو سکتا ہے لیکن آپ پہ بائنڈنگ ہوتا ہے. یو ہیو ٹو اوبے اٹ. طریقہ کار کیا ہے اگر فار ایگزامپل ایک اگریو پارٹی کہتی ہے جی کہ ہم چاہتے ہیں کہ یہ جو بینچز کی تشکیل ہمارے حوالے سے یا ہماری جو بھی ہے اس سو کیا طریقہ کار ہے؟ کیونکہ یہاں پہ ہم نے دیکھا کہ زیادہ جو دباؤ ہے وہ عدالت کے باہر بڑھایا گیا ہے, عدالت کے اندر جا کے نہ کوئی فارمل پٹیشن اس سے پہلے نہیں دی گئی, وہ بعد میں سبمٹ کی گئی. یہ دباؤ باہر سے شروع کیا. دیکھیں دباؤ ڈالنے کی تقریر ہوتی ہے لیکن دباؤ انہیں پہ پڑتا ہے جو دباؤ لیتے ہیں. آئی تھنک کورٹ پہ کوئی دباؤ نہیں ہوتا, وہ زیادہ میڈیا میں ہم لوگوں پہ دباؤ زیادہ ہو رہا ہوتا ہے, جو میڈیا میں ہم دیکھ رہے ہوتے ہیں آپ کے چینلز پہ اور سب پہ. کورٹ میں سمجھتا ہوں کوئی ان پہ دباؤ نہیں ہوتا. دیکھیں یہ پارٹی کا استحقاق ہے, وہ درخواست تو کر سکتی ہے نا کہ بینچ کی فل کورٹ کی آپ بات کریں, آپ فل کورٹ بنا دیں, درخواست کی جا سکتی, لیکن ایک ججمنٹس ہیں سپریم کورٹ کی, ہائی کورٹس کی, کہ آپ اپنی مرضی کی بینچ نہیں بنوا سکتے. مانے یہ کوئی نہیں ڈیمانڈ کر سکتا کہ فلانا جج میرا کیس سنے. یہ اس پہ تو ججمنٹس لکھی, اس پہ بہت ساری ججمنٹس ہیں. تو یہ کہنا ان کا, ہاں فل کورٹ میں وہ یہ چاہتے ہوں گے دیکھیں اس میں کوئی پھر ڈسکریشن نہیں رہ جاتا, وہ سارے ہی ججز سنیں گے, کیونکہ ادروائز دی ثوابدید جو ہوتی ہے, ڈسکریشن جو ہوتا ہے وہ چیف جسٹس کا ہوتا ہے انڈر آور سسٹم رولز کے, کہ وہ بینچز کانسٹیٹیوٹ کرتے ہیں. تو یہ بینچ ان کی اس فیصلے کا ریویو تو ہر کیس کا ہو سکتا ہے جی. اس کیس کا بھی ریویو ڈالا جا سکتا ہے. آپ دیکھیں 63A کا بھی ریویو پینڈنگ ہے اور اس کا بھی ریویو ڈال سکتے ہیں, لیکن ابھی ریزنس نہیں آئے, لیکن شارٹ آرڈر تو آ گیا, لیکن ریویو اب جو بھی ہوگا بعد میں ہوگا. لیکن انہوں نے ایک بات تو حتمی طور پہ کہہ دی ہے نا جی. اور دیکھیں جو ایک ریویو کیا ڈالیں, کون ڈالے گا اب ریویو؟ جو کچھ لوگوں نے تو اس کیس سے آپ نے آپ کے چینل سنا ہے بوائکاٹ ہی کر دیا, تو وہ تو کیس شاید مانے ہی نہیں اس فیصلے کو, لیکن ان پہ بائنڈنگ پھر بھی ہوگا جی. عابد بھائی صاحب آپ نے یہ فیصلہ پڑھا ہے, حمزہ شہباز کیا لیگلی اس فیصلے کے اندر کسی ایک گھنٹے کے لیے بھی وزیر اعلیٰ رہے ہیں؟ میں تو سمجھتا ہوں نہیں, وزیر اعلیٰ اس طرح سے رہیں کہ خود کورٹ نے, آپ کو یاد ہے پچھلا آرڈر جو کیا تھا اس میں ان کو ایک ٹرسٹی کی اسٹیٹس دے دیا تھا, تو ان کو کورٹ نے ہی پرمیشن دی ہوئی تھی. اس کی آپ کو یاد ہوگا کہ ان کی جو سچویشن تھی 1 جولائی کی وہ مینٹین کر دی تو چیف منسٹر. اور اس میں ایک چیز اور بھی ہے کہ ایک ڈیفیکٹو ڈاکٹرن کی بھی بات کی ہے کہ جو ان کے لیگل ان کے ایکشنز ہوں گے, ڈیسیجنز ہوں گے, وہ سب پروٹیکٹ کر دیے کورٹ نے. وہ اس کے اینڈ میں ججمنٹ میں نے بھی آپ کے ادھر دیکھا, اس میں انہوں نے لکھا کہ نیا سی ایم اگر آ سکے تو وہ اس میں سے کچھ اقدامات کو ریورس کر سکتے ہیں. وہ دیکھیں وہ تو ہر سی ایم کی پاور ہوتی ہے, وہ کسی چیز کو بھی ریورس کر دے, لیکن جو اس پیریڈ میں جو چیزیں ہو جاتی ہیں وہ ان کو پروٹیکٹ کر دیتی ہے. اس میں عدالت نے جو ہے جو فیصلے میں لکھا ہے سبورجن آف گورننس کا ذکر کیا ہے, سبورجن آف کانسٹیٹیوشن کا ذکر نہیں ہے. تو یہاں پہ آپ کو لگتا ہے تھوڑا سا ایک
डिफरेंटली फ्रेज किया गया है, जरा इतनी आर्टिकल 6 की इतनी बहस हुई है कि हर चीज पे आर्टिकल 6 लगाया जा रहा है। Exactly, हो सकता है कोर्ट के, मुझे नहीं मालूम, हो सकता है कोर्ट के दिमाग में ये बात होगा, लिख देंगे। अदरवाइज देखें, रोज हाई कोर्ट के फैसले जो सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज होते हैं, उसमें लोग बाज़ करते हैं कि डिसीजन इज अनकॉन्स्टिट्यूशनल। तो इस तरह तो जज, हाई कोर्ट के जज पे भी आर्टिकल 6 लग जाए, जो जिस तरह की आपकी बहस मैंने चैनल्स पे देखी। लेकिन देखें, वो जो आर्टिकल 6 की बात जो होती है वो संगीन गद्दारी के जुमरे में आता है, रात देन जो एक अनकॉन्स्टिट्यूशनल या इलीगल चीज जो होती है, क्योंकि इट कैन बी बोथ लीगली और इनफैक्चुअली। वो तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के खिलाफ वो कह रहे थे हम आर्टिकल 6 मूव करेंगे। खैर अब तो पता नहीं उनकी प्रायोरिटीज क्या होंगी, अब आर्टिकल 6 मूव करने की ना वो मेजॉरिटी है उनके पास या कुछ। फंडामेंटल राइट्स जो लोगों के हैं वो किस तरह से इस फैसले से डिफेंड हुए? देखिए, जो फैसले की सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि जो मेजॉरिटी पार्टी हैज़ नॉट बीन, जिसको चांस नहीं दिया गया था गवर्नमेंट फॉर्म करने का, 186 उन्होंने वोट लिए थे, उसको उन्होंने बात की है ना कि देखिए कि आपकी जो फंडामेंटल राइट क्या है, टू आर्टिकल 17 वगैरह लगता है टू फॉर्म टू बी गवर्नड बाय ओन पार्टी, मेजॉरिटी पार्टी को आपने बाहर कर दिया, तो उसके हिसाब से आई थिंक फंडामेंटल राइट्स हैव बीन प्रोटेक्टेड और पीपल ऑफ पाकिस्तान टू बी रिप्रेजेंटेड बाय देयर ओन चोजन पीपल।